زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کا ہونا صرف انسانوں ہی کی ضرورت نہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی جانور دوسروں کے ساتھ محبت رکھنا اور تعلق پیدا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کی بھی اپنے ساتھی کو چننے میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں۔ ان ترجیحات کا خلاصہ یہ ہے کہ مادہ ایک ایسا نر چاہتی ہے جو اسے اور اس کے بچوں کو بہترین تحفظ دے سکے، اور نر ایک ایسی مادہ چاہتا ہے جو اس کی جنسی تسکین بہتر طریقے سے کر سکے۔ یہ خلاصہ ہے جانوروں پر کی گئی تحقیقات کا کہ جانوروں میں اپنے ساتھی کو پسند کرنے اور چننے کی کیا وجوہات اور کیا شرائط ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں شریک حیات کا انتخاب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں صرف لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو پسند کر لینا کافی نہیں۔ یہاں ایک پورے خاندان کی دوسرے خاندان سے شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ سب کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ شادی بیاہ میں رشتہ دار، دوست احباب، محلے دار، گاؤں والے سب کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ شادیوں میں طرح طرح کے رسم و رواج اور خود ساختہ روایات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی شخص گلہ نہ دے سکے۔ ان سب باتوں کے باوجود شادی والے گھرانوں کو دوسروں کی طرف سے بہت سی کڑوی کسیلی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ روپے پیسے کا استعمال بھی اپنی استعداد سے کہیں بڑھ کے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں بھرم رکھا جا سکے۔ ایک تحقیق میں نے 1100 غیر شادی شدہ پاکستانی لڑکوں اور لڑکیوں سے ان کی شریک حیات کے بارے میں پسندیدگی کی ترجیحات جاننے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لیے کیسا شریک حیات پسند کرتے ہیں۔ نتائج کے مطابق لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی خوبصورتی سر فہرست ہے۔ نمبر 1 ترجیح۔ لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا خوبصورت ہونا پہلے نمبر کی ترجیح ہے، اور لڑکیاں تعلیم کو اپنے شریک حیات کے انتخاب میں اولین ترجیح دیتی ہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کی جانے والی جتنی بھی سوشل سائنسز کی سٹڈیز ہیں، ان کا مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر تحقیقات شہری علاقوں میں اور پڑھے لکھے لوگوں سے کی جاتی ہیں۔ ان تحقیقات میں گاؤں میں بسنے والے ان پڑھ لوگ اس لیے شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ سوال نامے حل نہیں کر سکتے۔ ان سے تفصیل میں انٹرویوز کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے بھاری فنڈنگ درکار ہوتی ہے۔ لہٰذا دنیا بھر میں جتنی بھی تحقیقات جس بھی ملک میں ہوتی ہیں، ان کا 95% سے زیادہ حصہ تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو لوگ سوال نامے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹس کو خود پڑھ سکیں اور خود حل کر سکیں۔ یہ تحقیق کی دنیا کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، لہٰذا اس پر صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور زیادہ تر تحقیقات شہری علاقوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔
پڑھے لکھے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ میں نے اپنی کچھ تحقیقات میں ان پڑھ لوگوں سے اور گاؤں میں بسنے والے لوگوں سے بھی معلومات لینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بہت ہی کم ہے۔ زیادہ تر تحقیقات شہری علاقوں اور پڑھے لکھے لوگوں سے کی جاتی ہیں، اور یہ دنیا بھر میں سارے ہی محققین کا جو سوشل سائنسز میں اسٹڈیز کرتے ہیں سب کا کامن ایشو ہے۔ اب یہ جو ترجیحات لڑکوں اور لڑکیوں نے بتائیں، یعنی لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی خوبصورتی پہلے نمبر پر، اور اس کے بعد لڑکیوں کے لیے لڑکوں کی تعلیم پہلے نمبر پر، ان ترجیحات کے علاوہ لڑکے کچھ اور ترجیحات بھی رکھتے ہیں لڑکیوں کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے خوبصورتی، اس کے بعد لڑکی کا تعلیم یافتہ ہونا، دوسرے نمبر پہ امور خانہ داری کی ماہر ہونا، یہ بھی ایک ترجیح ہے لیکن تیسرے درجے کی، لڑکی کا مذہبی ہونا اور مذہبی رجحانات کا حامل ہونا، اور لڑکی کا تابع دار ہونا، یہ بھی لڑکوں کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی طرح سے لڑکیاں تعلیم کو اولین ترجیح دینے کے بعد مالدار لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، شفیق لڑکوں کو یعنی کیئرنگ لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، اور پھر لڑکیاں بھی ایسے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں چوتھے درجے پر جو لڑکے مذہبی رجحانات کے حامل ہوں اور اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ میری ایک اور تحقیق میں نے 30 رشتہ کروانے والی خواتین سے، رشتہ کروانے والی خالائیں یا ماسیاں جو گھروں گھروں میں جا کر رشتے کرواتی ہیں، 30 ایسی خواتین سے معلومات حاصل کی۔ ان خواتین میں سے بعض کے باقاعدہ دفاتر بھی تھے اور وہ اخبارات کے ذریعے خود کو مشتہر بھی کرتی تھیں۔ بعض خواتین گھر گھر جا کر رشتہ کروانے میں مدد فراہم کرتی تھیں۔ ان تمام خواتین سے لی گئی معلومات کے مطابق لڑکے کے گھر والے، یعنی پہلے بات ہوئی لڑکوں اور لڑکیوں کی ذاتی پسند ناپسند، اب ان کے ماں باپ اور ان کے گھر والوں کی پسند ناپسند کے بارے میں یہ معلومات اکٹھی کی گئیں۔ تو ان خواتین کے مطابق لڑکے کے گھر والے 2 باتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جن میں ایک لڑکی کا برسر روزگار ہونا، یعنی کہ اس کا آن جاب ہونا، لڑکی پیسہ کما رہی ہو، اور دوسرا اس کا امور خانہ داری میں ماہر ہونا۔ یعنی لوگوں کو ایک کماؤ بہو چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کماؤ بہو جو ہے وہ گھریلو نوکرانی کے طور پر بھی کام کر سکے۔ یہ لڑکے والوں کی، زیادہ تر لڑکے والوں کی خواہش ہے۔ ان خواتین کے مطابق جن سے معلومات حاصل کی گئیں رشتہ کروانے والیاں، ان کے مطابق لڑکی کے گھر والے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ لڑکے کی کمائی ہے۔ تو اب اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو غیر شادی شدہ لڑکے جو چیز سب سے زیادہ لڑکیوں میں تلاش کرتے ہیں وہ لڑکیوں کی خوبصورتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو چیز لڑکوں میں سب سے زیادہ تلاش کرتی ہیں وہ لڑکوں کا تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ اب لڑکوں کے والدین اپنی متوقع بہوؤں میں جو 2 چیزیں دیکھتے ہیں وہ بہو کا برسر روزگار ہونا اور امور خانہ داری میں ماہر ہونا، اور لڑکی کے گھر والے لڑکے کی کمائی دیکھتے ہیں۔
اسی طرح سے ایک اور مختصر سی تحقیق جس میں کچھ نکاح خانوں سے اور کچھ افراد سے معلومات حاصل کی گئیں، اس کے مطابق آج کل پاکستان میں ایوریج ایج شادی کرنے کی لڑکیوں کے لیے 29 ایئرز ہے اور لڑکوں کے لیے 35 ایئرز ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں یہ اوسط عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آج سے کچھ 50-60 سال پہلے کے حالات دیکھیں تو یہ عمر بہت کم ہوتی تھی شادی کی۔ ابھی مختلف وجوہات کی بنیاد پر، جس میں کہ لڑکے کا برسر روزگار ہونا، اپنے اخراجات خود اٹھا سکنا، لڑکی کی پڑھائی اور دیگر جہیز وغیرہ کے مسائل، یہ ساری مسائل اس عمر کو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں اور شادی کی اوسط عمر دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں شادی کرنے کا مقصد جنسی تسکین یا اپنے نصف ایمان کو بچانا نہیں، بلکہ شادی کرنے کے اکثر مقاصد سماجی روایات کی برآوری اور اقتصادی مفادات کے حصول پر مبنی ہے۔ نفسیاتی صحت کے حصول اور اس میں بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شادی بیاہ کو آسان اور سادہ تر بنائیں اور شادی کے بنیادی مقاصد یعنی بر وقت جنسی تسکین، زنا سے تحفظ اور حصول اولاد کی ترجیحات کو مقدم جانیں۔ نفسیاتی طور پر شادی کی بہترین عمر اوائل شباب ہے، 18 سے 22 سال کا درمیانی عرصہ، جس میں تاخیر متعدد جنسی، نفسیاتی اور سماجی مسائل کو جنم دیتی ہے۔